نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ. یہ قوم جس کو قرآن میں بارہا تذکرہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا، اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے نبی حضرت ہود علیہ السلام ہیں. قوم عاد عرب کی ایک قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ وہ قوم ہے اتنی قدیم قوم کہ عرب کا بچہ بچہ ان کے قصوں سے واقف تھا. جیسے آج ہم اپنے علاقوں میں ہڑپا، موہنجودارو اور ٹیکسلا کے علاقوں کو جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں، اسی طرح عرب کا بچہ بچہ قوم عاد کے علاقے اور ان کی بستی کی روداتوں سے واقف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بنی زحل بن شیبان کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ عاد کے علاقے کے ارد گرد رہنے والے قبیلے میں سے ایک شخص تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس سارے کے سارے علاقے کی داستانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور یہیں سے پھر یہ روداد ہم تک بھی پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ضرب المثل جاہ و حشمت سے نوازا تھا اور ان کا مٹنا بھی اتنا ہی ضرب المثل ہوا. اگر ہم عرب کی تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو ان کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے. بالکل مٹ گئی یہ قوم، اسی لیے ان کو امم بائدہ یعنی ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی، نیست و نابود اور معدوم ہو جانے والی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے. اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن سے نسل انسانی چلی، یافس، سام اور حام. عربوں کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ ابن خلدون کا اگر حوالہ دوں تو عربوں کو اوریجن کے حوالے سے 4 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلا طبقہ عرب آربہ کا ہے، آربہ گروپ. یہ وہ لوگ ہیں جو ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جن کو ابو العرب کہا جاتا ہے، یہ عرب آربہ جو ہیں وہ ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں. اور عرب آربہ میں عاد اولیٰ یعنی جن کی روداد آج ہم پڑھ رہے ہیں، عاد اولیٰ، عاد ثانیہ یعنی سمود اور پھر قوم عمالقہ. یہ عرب آربہ میں یہ بڑی بڑی 3 قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ عرب آربہ میں ملتا ہے. دوسرا طبقہ عرب مستعربہ کا ہے. عرب مستعربہ وقت میں بھی اور علاقے میں بھی، زمانے میں بھی اور علاقے میں بھی بالکل عرب آربہ کے بالکل قریب کے دور میں ہے اور قریب کے علاقے میں ہے. اور یہ وہ ہیں قوم جن کو اللہ نے بہت مال، بڑی عزت اور بہت زیادہ ترقی دی تھی. قوم حمیرہ اور قوم کہلان، یہ 2 قومیں عرب مستعربہ کی وہ قومیں ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. قبیلہ جرہم کے لوگ بھی عرب مستعربہ ہی میں شامل ہیں. قبیلہ جرہم کے یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے
اور یمن کی سرزمین میں رہنے والے ان لوگوں کا بادشاہ جو ہے یہ اپنے بادشاہوں کو طبع کہتے تھے. قرآن میں طبع کی قوم کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن میں رہتے تھے اور ان کے بادشاہوں کا نام طبع تھا، یہ بھی اکثر سام ہی کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ موجود ہے. تیسرا طبقہ عرب تابعہ کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مورث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. عرب تابعہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نکلتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں جزیرۃ العرب یعنی عربی نہیں تھے نسل کے لحاظ سے. ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ آباد کیا تھا مکہ میں اور عرب میں، اور پھر یہ قبیلہ جرہم والوں کے درمیان رہے. انہوں نے قبیلہ جرہم والوں ہی سے عربی سیکھی، انہی کے درمیان شادی اور نکاح ہوا اور انہی کے درمیان آباد رہے. تو ان سے جو نسل چلی وہ عرب تابعہ ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ابن خلدون بناتے ہیں وہ عرب مستعجمہ. مستعجمہ یہ بھی وہ طبقہ ہے جو بنیادی طور پر عرب تابعہ ہی سے نکلا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیں تو ابن خلدون تو ان 4 طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں عربوں کو، لیکن کچھ اور تاریخ کی کتابیں بنیادی طور پر عربوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. قوم عاد کا تعلق عرب عاربہ سے ہے اور یہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے عرب عاربہ ایک بہت ہی پرانے اور قدیم دور کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تاریخ کے بارے میں حالات بہت زیادہ علم میں موجود نہیں ہیں. یہ لوگ بنیادی طور پر عرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ بابل سے آئے تھے. بابل کے شہر میں رہنے والے، تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ بنو سام اور بنی حام اور سام سے چلنے والی 2 نسلیں بنی حام اور بنی سام، ان دونوں کے آپس کے معاملات میں کچھ ناچاکی ہو گئی. بابل میں رہتے تھے، آپس میں ناچاکی ہو گئی اور ناچاکی کے بعد بنی سام جو ہیں وہ بابل سے نکل کے جزیرۃ العرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنا بود و باش اور اپنا طریقہ زندگی اختیار کر لیا. اس قوم کے جو پہلے بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے اس کا نام عاد ہے. سام کی یہ پہلی نسل جو بابل سے نکل کر جزیرۃ العرب میں آئی، ان کے پہلے بادشاہ کا نام عاد بتایا جاتا ہے اور ان کا نسب نامہ عاد ابن اوز ابن ارم ابن سام ہے. یہ احقاف کا علاقہ، اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے جو یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے. عاد ابن اوز ابن ارم ابن سام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی 1000 بیویاں تھیں اور اس کے 4000 بیٹے تھے. اور کچھ روایت میں یہاں بھی میں نے دیکھا ابن خلدون تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید یہ 1250 سال اس کی زندگی تھی. اور یہ قوم عاد کا جد امجد اور یہیں سے نسل قوم عاد کی چلتی ہے. عاد کے آگے سے 3 بیٹوں کا تذکرہ تو بہت زیادہ آتا ہے، شدید، شداد اور ارم. اور پھر اسی کے بیٹے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 بیٹوں کا تاریخ میں تذکرہ ہے، انہی 4000 بیٹوں میں سے کوئی بیٹے تھے جن کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی اگر جسمانی شبیہ کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ہود علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، ان کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بتائی جاتی ہے. بہت زیادہ قداور، اونچے لمبے قداور، تنومند، جوان، کڑیل، خوبصورت،
سرخ و سفید، سر پر کثرت سے بال، اور بال بھی سیاہ اور گھنگرالے. ان کا پیشہ تجارت تھا. عاد کے بیٹے خلجان یا لقمان بن عاد یا ابن صدا ابن عاد کے دور میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا. قوم لقمان تو ان پر ایمان لے آئی تھی، لیکن خلجان کے لوگ ایمان سے منکر رہے تھے. حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 50 برس 50 ایئرز تک تبلیغ اور دعوت کی. اگر قوم کا تاریخی پیریڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اکثر تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1800 یا 1900 قبل مسیح ان کا وقت ہے. 1800 to 1900 بی سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 سے 1900 سال پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا وقت ہے. اور مولانا مودودی رحم اللہ سیرت سرور دو عالم میں جہاں قوم عاد کی تاریخ لکھتے ہیں، وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ 1837 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 1837 میں ایک انگریزی بحری افسر جس کا نام مولانا جیمز آر ویلسٹیڈ بتاتے ہیں کہ 1837 میں یہ بحری افسر جیمز آر ویلسٹیڈ جو ہے، اس نے حصن غرائب میں ایک کتبہ دیکھا، اور اس کتبے کے اوپر جو تحریر تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی جو تحریر اور حوالہ ملتا ہے، وہ تقریباً 1800 سال قبل مسیح کا تھا. مورخین جو ہیں وہ تحریر کے حوالے سے زمانہ اور میعاد جو ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. تو جیمز ویلسٹڈ کو جو یہ کتبہ ملا تھا حصن غراب میں، اس کی تحریر تقریباً 1800 1900 سال قبل مسیح کی تھی، اور یہی وقت ہے قوم عاد کا، حضرت ہود علیہ السلام کا. اس قوم کو عاد کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ ان کے جو پہلے بادشاہ کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا، عاد بن اوس بن ارم بن سام، اس کے حوالے سے. اور ویسے بھی عرب زبان کے اندر اس عاد ہی کی قوم کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت پرانی قوم تھی، عربوں کے اندر جو بہت پرانی اور قدیم چیزیں ہیں ان کو عادیات کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو پرانی، کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے کی چیز، تو عربوں کے اندر عربی زبان میں پرانی چیزوں کو عادیات کہا جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا علاقہ اور ان کی دعوت کا مرکز کون سا تھا؟ قرآن میں اس علاقے کو احقاف کا علاقہ کہا گیا ہے، اور یہ احقاف کا علاقہ حجاز، یمامہ، یمن، ان کا درمیانی علاقہ ہے. آپ میں سے جو لوگ نقشے کے بارے میں کچھ انٹرسٹ اور دلچسپی رکھتے ہیں، اگر میں آپ کو نقشے کے حوالے سے بتاؤں تو یہ ایک سکوئر سا علاقہ ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اسے ربع الخالی بھی کہا جاتا ہے. ربع کہتے ہیں سکوئر کو، الخالی، ربع الخالی کے نام سے اس احقاف کے علاقے کو جانا جاتا ہے. ایک سکوئر شیپڈ علاقہ ہے. اس کے جنوب مغرب میں، ساؤتھ ویسٹ، جنوب مغرب میں بحر احمر یا ریڈ سی ہے. اس کے شمال مشرق یا نارتھ ایسٹ میں خلیج فارس یا پرشین گلف ہے، اور پورے کا پورا جو جنوب یا ساؤتھ میں بحیرہ عرب ہے، عریبین سی ہے. ایک طرف ریڈ سی یا بحر احمر، اوپر خلیج فارس یا پرشین گلف، اور پھر پورے کا پورا جنوب کی جانب اگر آپ دیکھیں تو عریبین سی ہے، بحر عرب ہے. اور اسی ساحل کے اوپر یمامہ، یمن، حضر موت اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ موجود ہیں. حضر موت ہی کے مقام پر ایک قبر ہے جس کو وہاں کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور حضر موت کی اس قبر جس کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہاں پر ہر سال 15 شعبان کو ایک عرس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی یادگار کے طور پر. اس قوم کی حالت کیا تھی؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کیا نواز رکھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا تھا. زمین کا خلیفہ اور زمین کا جانشین بنانے کے ساتھ ساتھ جو دوسری نعمت ان کو نوازی گئی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بہت دی تھی. اتنے اونچے، اتنے لمبے، اتنے طویل قد اور قداور، مضبوط ڈیل ڈول والے، خوبصورت، حسین، اونچے لمبے چوڑے جوان. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے اور اتنے تنومند آج تک میں نے کوئی نسل نہیں اٹھائی. اور کتنے طویل جسامت والے اور کتنے طویل قامت والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جہاں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ طوفانی ہوائیں جب آئی تھیں اور ان کے مرد جو ہیں جب ہلاک ہو کے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی تو اللہ تمثیل کیا دیتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں. اتنے طویل قامت تھے کہ جب لاشیں زمین پر پڑی تھی تو اللہ نے مثال کیا دی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت بہت دی تھی. پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد اگلی پچھلی باقی تمام قوموں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بستی پر نعمتیں نازل فرمائی تھی. سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلقوا مثلھا فی البلاد، ایسی بستی میں نے پہلے کوئی تخلیق نہیں کی. اس بستی میں جتنے انعامات تھے ایسی بستی لم یخلقوا پہلے کبھی تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بیونڈ ان کو فن تعمیر، کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کا ہنر بھی عطا کیا تھا. اونچی اونچی عمارتیں تراشتے تھے، اونچے اونچے محلات بناتے تھے. سورہ فجر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے محلات کی کیفیت میں ارم ذات العماد، اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے. تو لہٰذا یہ قوم اللہ نے اس کو جسمانی طور پر، مالی طور پر، علمی طور پر، فن اور ہنر کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا. اور پھر سب سے بڑی نعمت نبی کو ان کے اندر بھیجا گیا، ہدایت کے دروازے کھولے گئے. اس کے باوجود قوم کے گناہ کیا تھے؟ یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پوری ضد، پوری ڈھٹائی سے کرتے پر جمی رہی تھی. یہ قوم شرک اور بت پرستی کی بھی مرتکب تھی. کچھ بتوں کا نام زر، زمور اور الہیہ بتایا جاتا ہے. یہ دین ان کے بڑے بڑے بت تھے. قوم نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن پھر بت انہوں نے پھر پکڑ لیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی. دوسرا گناہ شرک اور بت پرستی. اور پھر اللہ کی اتنی کثیر جسمانی، مالی بستی کی، اتنی زیادہ علمی، فن، ہنر کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی شدید ناشکری اور کفران نعمت. اتنی خداداد نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی اس انعام یافتہ بستی کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تھے. وہ سرزمین، وہ زمین کا اتنا انعام یافتہ ٹکڑا، اتنی انعام یافتہ لوگوں کو جو اللہ نے دیا تھا، خداداد اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود اللہ کے نظام کو نہیں، طاغوتی نظاموں کو تسلیم کیے ہوئے تھے. اور طاغوتی نظاموں ہی کو قبول کیے ہوئے تھے. ان کے حکمران جابر تھے، ظالم تھے، متکبر تھے. اپنے اپنے محلات میں رہتے تھے اور انہوں نے طبقاتی نظام بھی ایوالو کر لیا تھا. معاشرے کے نچلے کمزور طبقے کو یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے محلات ان متکبر، جابر، ظالم، سرکش حکمرانوں کے تھے، نچلے طبقے کو ان کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہ تھا وہ نظام حکومت جس کے خلاف یہ اٹھتے نہیں تھے. یہ اس جابرانہ، غیر عادلانہ
اللہ سے تعلیمات سے ہٹے ہوئے نظام کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے، یہ اس جہاد سے مانے تھے، یہ جہاد کا عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، 50,000 سال دعوت دی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر قرآن میں آتا ہے، ابھی آج پڑھیں گے آپ، سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کیا کرو، تم اللہ کی طرف بخشش طلب کرو اور توبہ ہو کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں میں مزید قوتوں کا اضافہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ان کو بہت دعوت دی، لیکن یہ مانتے نہیں، تو پھر ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم اللہ کے نظام کو تھامتی نہیں تھی اور اللہ کے نظام کو مانتی نہیں تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے، اور چھوٹا عذاب اس شکل میں آیا کہ ان کے اوپر پہلے قحط سالی اور خشک سالی مسلط کر دی گئی تھی، اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آتا تھا، مکمل خشک سالی، اور خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی اور فقر و فاقہ ان پر مسلط ہوا۔ ان کے نبی ان کو عذاب الہی سے دھمکی دیتے رہے اور متنبہ کرتے رہے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف دعوت دی، تو اس دور میں اقوام کا طریقہ یہ تھا، حجاز میں جو لوگ اور قومیں آباد تھیں، ان کا طریقہ، ان کی سینکٹٹی اور ان کی ایسوسیشن تو حرم کے ساتھ اور مکہ کے ساتھ ہر دور میں رہی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو استغفار اور توبہ کی طرف دعوت دی، تو ان قوم اس زمانے کے لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ جب کسی قوم پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت پیش آتی ہے، تو وہ دعا کرنے کے لیے مکہ جا کر قربانی کرتے تھے اور وہاں پہ دعا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم القریٰ میں مکہ کی بستی میں جائیں گے، وہاں قربانی کریں گے اور وہاں جا کے دعا کریں گے، تو وہاں پہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ مکہ کی سینکٹٹی موجود تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ قحط سالی مسلط ہو گئی اور بارش رک گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف معاملہ کہا، تو انہوں نے 4 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ ابن خلدون میں ان کے نام بھی بتائے گئے، نعیم ابن خزال، علقمہ ابن الخصری، مرثد بن سعد اور لقمان بن لقیم۔ بہرحال یہ 4 لوگوں کی کمیٹی جو ہے، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ جاؤ، ان میں سے 2 لوگ مسلمان تھے، 2 لوگ کافر تھے، کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے مکہ میں قربانی کرو، جانور قربان کرو، اور جا کے پھر حاجت روائی کرو تاکہ ہم پر بارش برسے، اور استغفار کرو۔ وہاں پہ جو ان کے میزبان تھے وہ معاویہ بن بکر نے ان 4 کو جب ان کو ریسیو کیا تو سفر کے یہ کچھ تھکے تھے۔ معاویہ بن بکر نے یہ تجویز دی کہ تم لوگ اگر سفر سے بھی تھکے ہارے آئے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا 3 دن آرام سے قیام کر لو، کھا پی لو، ذرا تر و تازہ ہو جاؤ گے، تو پھر جا کے قربانی کرنا اور دعا اور استغفار کرنا۔ ان کو بات اچھی لگی۔ بس وہ بات کیا اچھی لگی، وہ 2-3 دن بیٹھنے کے چکر میں بس لمبے ہی بیٹھ گئے، اور معاویہ بن بکر اور ارد گرد دوسرے لوگوں نے ان کے ناچ گانے اور ان کی شراب کی محفلیں برپا کیں، اور یہ ناچ گانے اور شراب کی محفلوں میں ایسے دھت ہوئے کہ جس استغفار اور جس دعا کے لیے آئے تھے، ان کو پیچھے اپنی پیاسی قوم بھول گئی، ان کو اپنی بھوکی پیاسی قوم بھول گئی اور اپنے ناچ گانے کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ڈھیٹ اور ضدی قوم، ان کے سردار بھی ایسے تھے۔ ان میں سے ایک سردار جن کو بھیجا گیا تھا مرثد بن سعد، یہ صاحب ایمان تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو جھنجھوڑا کہ دیکھو، تم جس کام کے لیے آئے ہو، استغفار کے لیے آئے ہو، دعا اور حاجت روائی کے لیے آئے ہو، تو یہ کام چھوڑو اور چلو استغفار کرو، اور چلو جا کے حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ بہرحال انہوں نے ان کی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور اپنے کام میں یہ دھت رہے۔ پھر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کو 3 بادل دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک بادل سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا۔ یہ مکہ کی بستی ہی میں تھے، تو ان کو 3 بادل دکھائے گئے، اور آسمان سے ایک ندا آئی کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو، یعنی اللہ سے مانگ لو، کیونکہ بارشیں برسنے رک گئی تھی۔
3 بادل دکھائے گئے کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو. انہوں نے سمجھا کہ سفید بادل تو ظاہر ہے بارش اور پانی سے خالی ہوگا. سرخ بادل کے بارے میں ان کو کچھ کیفیت کا علم اور حالت کا احساس نہیں تھا. اور کالے بادل کے بارے میں، سیاہ بادل کے بارے میں انہوں نے یہ تصور اور گمان کیا کہ ظاہر ہے سیاہ بادل تو برسیں گے اور پانی سے لدے ہوئے ہوں گے. تو گویا وہ جو آسمان سے آواز آئی تھی کہ ان تینوں میں سے جو چاہے اختیار کر لو، انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کر لیا. اور پھر خوشی سے بےتاب ہو کر مرثد بن سعد کے پاس گیا کہ مرثد، جو تو نے دعا کی تھی، اللہ نے ہمیں سیاہ بادل اور باران رحمت سے نواز دیا ہے. یہ بادل پھر وہاں سے ان کی بستی کی طرف، کیونکہ انہوں نے اسی کو مانگا تھا اللہ سے، وہ بادل پھر ان کی بستی کی طرف، قوم عاد کی طرف آیا، احقاف کے علاقے کی طرف اللہ کے حکم سے آیا. پتہ چلتا ہے کہ جب یہ احقاف کے علاقے کی طرف آیا تو لوگوں نے جب اس بادل کو دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا، تو انہوں نے تو اس بادل کی کیفیت کو عذاب الہی کے آثار کی شکل میں پہچان لیا، کیونکہ وحی الہی کے ذریعے پہلے ہی متنبع کیا گیا تھا. لیکن قوم کے لوگوں نے جب یہ سیاہ بادل دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ عذاب کی علامت ہے، لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی. قوم نے کہا نہیں، یہ بارش برسانے والا بادل ہے، یہ عنقریب ہم پر بارش برسائے گا. جب پہلی کچھ ہوائیں آئیں، تب بھی یہ ہوائیں دیکھ کر یہ سارے لوگ جو اتنی دیر سے خشک سالی تھی، بارش نہیں برسی تھی، ہوا کے جھونکے نہیں آئے تھے، جب وہ ہوا کے جھونکے آئے تو یہ خوش ہو کے باہر میدان میں نکلے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ سب نکل آئے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ استغفار کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی مست تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا تو یہی قاعدہ ہے کہ برسنے والے بادلوں سے پہلے ہوائیں آیا کرتی ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی خواہش تھی، اس وقت بھی تاکید تھی کہ اب بھی اللہ سے بخشش طلب کر لو، لیکن بس یہ بادلوں اور بارشوں ہی کے گمان میں بیٹھے تھے کہ پھر یہ ہوائیں طوفانی ہواؤں کی شکل اختیار کر گئیں. طوفانی ہواؤں کی شکل اختیار کر گئیں، اور پھر وہ طوفانی ہوائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتیں متواتر ان پر مسلط رکھی گئیں. پہلے اس قوم پر چھوٹا عذاب، خشک سالی اور قحط سالی کا مسلط کیا گیا، لیکن انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، پورے استکبار سے جمے اور ڈٹے رہے، متنبع کیے جانے کے باوجود بھی جمے اور ڈٹے رہے. تو پھر وہ بادل کی ہوائیں، کون سی ہوائیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پھر ہم نے ان کے اوپر ہوائیں بھیج دی، سخت طوفانی ہوائیں بھیج دی، لِنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں. سورہ قمر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر تیز طوفانی آندھی والی ہوائیں بھیجی. اور پھر اللہ متفرق جگہوں پر فرماتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر یہ ہوائیں ان کے علاقے کے اوپر چلتی رہیں. ان کے وہ محلات جو ان کے تکبر کی علامتیں تھیں، یہ محلات اپنی بنیادوں سے اکھڑ گئے، ان کے کھیت نیست و نابود ہو گئے، اور یہ خود سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. کوئی ایک بھی نہ بچا، نہ ان کی عمارتیں بچی، نہ ان کے کھنڈرات بچے، نہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص بچا. پوری کی پوری قوم ہلاک ہو کے نیست و نابود، نسیم منسیہ، بھولی ہوئی قوم بنا دی گئی. صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے. آج یہ علاقہ اور آج اس قوم کی سرزمین کی حالت کیا ہے؟ احقاف کا یہ علاقہ، ربع الخالی کا علاقہ، واقعی آج بالکل خالی ہے، یہ نشان عبرت کے طور پر. دور دور تک حد نگاہ تک جب اس علاقے کو دیکھا جائے تو دور دور تک نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی حیوانات، نہ کوئی حشرات الارض، نہ کوئی نباتات. یہاں تک کہ ایک درخت کیا، ایک پتا کیا، ایک تنکا بھی اس زمین کے اوپر موجود نہیں. دور دور تک چٹیل میدان ہے، اور صرف چٹیل میدان نہیں، اس میدان پر جگہ جگہ نمک کے قطعے ہیں. شور زدہ علاقہ، کھاری زمین، شور زدہ علاقہ، جگہ جگہ پر نمک کے قطعے ہیں. اور مولانا مودودی رحم اللہ
فرماتے ہیں کہ کچھ ریسرچ کرنے والوں نے جا کے دیکھا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس زمین کی اب خصوصیت ایسی ہے اس کے نمک کے قطعوں کی وجہ سے کہ اس میں کوئی چیز پھینک دی جائے تو یہ زمین کا نمک جو ہے اس کو جلدی سے کھا کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی کوئی چیز باہر سے بھی اس میں پھینک دی جائے تو وہ زمین کے اوپر وہ بھی نہیں بچتی, فوراً ہی وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے اور وہ فوراً ہی وہ چیز زمین کا نمک جو ہے اس کو کھا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ جب کوئی قوم پورے تکبر سے, ضد, تکبر اور ڈھٹائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جم جاتی ہے تو عذاب الہی کا شکار کر دی جاتی ہے. دوسرا اصول, جب کوئی قوم شرک, الحاد, ٹیڑھ اور بت پرستی کی خوگر ہو جاتی ہے تو وہ مٹا دی جاتی ہے, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. جب کوئی قوم اس زمین پر اللہ کی ساری نعمتیں پانے اور سمیٹنے کے باوجود ناشکری کر کے اسی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتی تو وہ جڑ سے اکھاڑ دی جاتی ہے. جب کوئی قوم طاغوتی نظاموں کو, غیر الہی طاغوتی نظاموں کو تسلیم کر کے انہی میں راضی ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچار ہوتی ہے. جب کوئی قوم ظالم, جابر, اللہ اور رسول کے نافرمان سرکش حکمرانوں کو تسلیم کر کے ان کے خلاف افضل جہاد نہیں کرتی تو وہ قوم مبغوض قوموں کی صف میں شامل کر دی جاتی ہے. جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کی سنت کے مطابق پہلے چھوٹے عذابوں سے جھنجھوڑی جائے اور چھوٹے عذابوں پر ہل کر استغفار اور توبہ نہیں کرتی تو ایسی قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے بڑے عذاب کے ذریعے. چھوٹے قوم پر تضرع کی کیفیت نہ اپنانے والی قوم بڑے عذاب کے ذریعے مٹا دی جاتی ہے. آج ہم اپنا اجتماعی محاسبہ کر لیں. آج ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعات عام ہیں. اگر آج ہم اپنا رویہ دیکھیں, ہمارے پاس بھی ایک انعام یافتہ بستی موجود ہے, لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود, اس قوم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا, ہم تو وعدہ بھی کر چکے, صرف نعمتیں ملنے کے بعد نہیں, ہم تو وعدہ بھی کر چکے ہیں. نعمتیں پانے اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد آج بھی ہم من حیث القوم اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر رہے. آج بھی بحیثیت قوم ہم اس زمین کے اوپر طاغوتی نظام, قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا طاغوتی نظام تسلیم کر چکے, نافذ کر چکے. آج بھی ہم جابر, ظالم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے, حدود سے تجاوز کرنے والے حکمرانوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے افضل جہاد کا کردار ادا نہیں کر رہے. آج بھی قہر الہی کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. کبھی سیلاب, کبھی زلزلے, کبھی ڈرون حملے, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں بھی اللہ جھنجھوڑ رہا ہے. لیکن آج ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں پر اجتماعی استغفار, اپنے گناہوں کا اعتراف, ندامت اور اجتماعی توبہ کا طریقہ اپنا کر اصلاح کی طرف چلنے والی قوم کا رویہ نہیں دکھا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چھوٹے عذابوں سے پہلے
اس مہلت عمل میں اس بڑے عذاب سے پہلے مجھے، آپ کو، ہماری قوم کو اجتماعی استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کا بھائی ہود۔ انبیاء علیہم السلام کے قصے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں دو قسم کی باتیں سیکھنی ہے، ایک تو نبی کا رویہ قوم کے ساتھ، اور دعوت اور تبلیغ کا اسلوب اور انداز، اور دوسرے قوم کی غلط روی اور اس سے بچنے کا طریقہ ان کے عذاب کے تذکرے سننے کے بعد، یعنی جو صالحین ہیں ان کا طریقہ بھی سیکھا جائے گا، اور جو ضالین اور بھٹکے میں ان کے طریقے سے بچنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے گا۔ عاد کی طرف ہم ان کے بھائی ہود کو بھیجا، گویا نبیوں کا طریقہ اپنی قوم کے ساتھ پھر کیا ہے؟ اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا، حسن سلوک کا، اور پھر ہر نبی کو اس کی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے برادران قوم، دعوت کا طریقہ، محبت کا طریقہ، اپنائیت کا طریقہ، حسن اخلاق، حسن سلوک کا، نرمی کا طریقہ۔ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں۔ گویا ہر نبی کی تعلیم، ہر نبی کی دعوت، دین توحید کی دعوت، پہلی دعوت کا نکات اللہ واحد کی پہچان، ہر نبی کی دعوت میں پہلی بات رب کی پہچان۔ نبی، دائی، مبلغ، داعیہ سب لوگوں کو اپنے سے نہیں، مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، ہر نبی کی دعوت کا یہی پیغام۔ اے برادران قوم، اس کام میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو استغفار اور توبہ کی طرف قائل اور مائل کیا۔ یاد رکھیے گا، نبی اور دائی، ان کا طریقہ ہمیشہ امید دلانا ہے، لوگوں کو بھگانا، دین سے متنفر کرنا، نا امید کر کے، خوف زدہ کر کے اصلاح کے دروازے بند کرنا دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بخشش کی طرف، اللہ کی رحمت، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کر کے نا امید نہیں کیا۔ تم نے بہت سے گناہ کر دیے، تم نے بہت سا شرک انڈھیل لیا، تم نے بہت سی بت پرستی کر لی، تم نے بہت نافرمانی اور سرکشی کر لی، لیکن اس غفور الرحیم کے دروازے رحمتوں کے کھلنے ہیں، امید دلائی جاتی ہے۔ دعوت کے دوران، تبلیغ کے دوران لوگوں کو نا امید کر کے، مایوس کر کے، عذاب کی دھمکی دے کے بھگانا دعوت کا کام نہیں، امیدیں دلا کے، بخشش کے دروازوں کی وسعتوں کا احساس دلا کے، اپنے گناہوں کی ندامت اور توبہ کی طرف مائل کر کے لوگوں کو دین کی طرف مائل اور قائل کرنا ایک دین کے دائی کا کام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا کہ تم جب استغفار کرو گے اور تم توبہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تم پر بارشیں برسانے والے بادل بھیج دے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ استغفار کی برکتیں پتہ چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، اللہ
ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو غم میں سکینہ عطا کرتا ہے، اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے استغفار، اور اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت سے، پشیمانی سے توبہ کرنے کی برکت۔ اور پھر نظام الہیہ تھامنے اور نظام الہیہ نافذ کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے۔ تم اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو گے، اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ مزید اپنی رحمتیں بارش اور باران رحمت برسائے گا، اور تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ آج عذاب الہی کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب پہلے چھوٹے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر قحط سالی مسلط ہو گئی تھی، بارش رک گئی تھی، خشک سالی مسلط ہو گئی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ان کو استغفار اور توبہ کی طرف مائل کیا تھا۔ آج ہمارا بھی تو زیر زمین پانی گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بارشیں بے وقت ہوتی ہیں۔ وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے سوال کیا تھا کہ اللہ، جب تو کسی بستی سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اللہ نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اپنے قہر اور اپنی ناراضگی کی 4 علامتیں بتائی تھیں۔ پہلی علامت، جب ان کی فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں اس وقت میں بارشیں روک دیتا ہوں۔ جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس وقت میں بارشیں بھیج دیتا ہوں۔ ان کے مال بخیلوں اور حریصوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اور ان کی حکومتیں نااہلوں، جاہلوں اور ان میں سے بدترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ عذاب الہی کی علامت ہے، اور یہ علامتیں قوم عاد میں واضح ہو رہی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو نہیں لے کے آیا، یعنی تیرے پاس کوئی معجزہ تو نہیں ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 3 قسم کے بتوں کا تذکرہ بہت ہی زیادہ آتا ہے، زمر، زمور اور الہیہ۔ تو ہم اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ یعنی قوم عاد کا خیال یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ ان بتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان بتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو شاید ان بتوں ہی کی وجہ سے کوئی مصیبت اور آفت حضرت ہود علیہ السلام پر آ گئی ہے، اور اسی لیے وہ ایسی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک بنا رکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کی دعوت کا ایک اہم نقطہ اور ایک ضروری جزو کیا ہے کہ دائی کو اپنے زور بازو پر، اپنی حکومت پر، اپنے مال پر، اپنے فن اور ہنر پر، اپنی برادری پر، اپنی دنیا کی طاقتوں پر نہیں، اس کو اللہ پر توکل کرنا ہے۔ دین کی دعوت دینے والے کو اپنی صلاحیتوں، اپنے حافظے، اپنے زور بیان، اپنی قوتوں، اپنے مال اور اپنی وسعتوں پر نہیں، اس رب پر توکل کرنا ہے جس کی دعوت دینے کے لیے وہ نکلا ہے۔ یہ توکل کر کے جب دین کا دائی نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ رب اس کے گمان سے بڑھ کے اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کے پاؤں بن کے اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پھر ایسے ایمان لانے والے دایان دین کا معاون اور ولی بن جاتا ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا ہوں وہ تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ گویا نبیوں کا ایک اگلا طریقہ کہ جو پیغام دے کر بھیجے جاتے ہیں ان کو بہر کیف لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، آفات کیوں آتی ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں،
اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے خود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی تھی. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں تذکرہ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قوم سمود کا تذکرہ. قوم سمود قوم کا نام، ان کے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام. یہ قوم عرب کے اندر ایک بہت قدیم قوم ہے اور عرب کے لوگ اس قدیم قوم سے بہت اچھی طرح واقف. عرب عربہ ہی میں اس قوم کا شمار ہوتا ہے اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. تم یاد کرو وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا. تو گویا یہ عاد ثانیہ کے نام سے پکاری جانے والی عرب کی ایک پرانی قدیم قوم ہے. ان کا علاقہ عرب کا شمال مغربی نارتھ ویسٹ شمال مغربی علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے. مدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو سمود کا صدر مقام ان کی کیپٹل سٹی تھی اور یہ وہ علاقہ ہے مدائن صالح کا علاقہ. اگر آج بھی دیکھا جائے تو ہزاروں ایکڑ اراضی میں ان کے کھنڈرات محلات کے کھنڈرات آج بھی اس قوم کی منہ بولتی عبرت کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں. ان کھنڈرات کو دیکھ کر مورخین اندازہ لگاتے ہیں کہ لگ بھگ ان کی بستیوں اور اس قوم کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہوگی اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بستیاں اور شہر انہوں نے تقریباً 1700 شہر آباد کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں اس بستی کا ہجر کا علاقہ جو ہے وہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا اور حدیث میں تاکید بھی موجود ہے کہ جب عذاب رزیدہ بستیوں کے پاس سے گزر ہو تو وہاں پر آرام کرنے یا سکون اور راحت کے لیے یا مزے کے لیے نہیں، جیسے آج بسا اوقات ایسے علاقوں کے اندر پکنکس وغیرہ اور ٹرپس جو ہیں وہ صرف فن ٹائم کے لیے کیے جاتے ہیں، اس معاملے کے لیے نہیں. وہاں پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے رکو اور کثرت سے استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ساتھ جو لوگ ساتھی تھے ان کو وہ کنواں فج ناقہ جو ہے وہ بھی دکھایا اور ہمیں کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے ان سے اس کنویں سے پانی بھی لیا، اس سے اپنا آٹا بھی گوندا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کنویں سے وہ بستی جس کے اوپر عذاب ہوا تھا اس کے کنویں سے جب آٹا گوندا گیا تھا تو آپ نے اس کو کھانے اور روٹی وغیرہ پکانے کے استعمال میں لانے سے منع فرمایا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں اور بکریوں وغیرہ کو یہ آٹا جو ہے وہ ڈال دیا.
بہرحال آپ نے تاکید فرمائی کہ یہاں پہ کثرت سے استغفار کرو اور جلدی سے اس بستی سے چلے جاؤ، اور جتنی دیر قیام ہو وہ صرف عبرت کے طور پر قیام کیا جائے۔ قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قوم پر انعامات کی روداد کیسی تھی؟ 18 مربع میل 18 اسکوائر مائلز پر پھیلی ہوئی یہ ایک بستی، لاکھوں میں آبادی، ہزاروں کی تعداد میں شہر، دولت، ثروت، قوت، علم، فن، ہنر سبھی سے نوازے گئے تھے۔ ہاں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے پاس پانی کا ذریعہ بہت زیادہ نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا، اور پوری بستی میں اس کے علاوہ اور کوئی کنواں اور چشمہ نہیں تھا۔ بہت ترقی یافتہ اور بڑی متمدن قوم، معاشی طور پر بھی بڑی خوشحال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم، فن اور ہنر دیا، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر بڑا زبردست دیا تھا۔ بڑا زبردست فن تعمیر تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محلات بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے سائنسدان کی اس ترقی کی وجہ سے، ڈائنامائٹ کی ریسرچ کی وجہ سے، پہاڑوں کو تراش کے سڑکیں بنانا یا عمارتیں بنانا قدرے آسان ہے۔ تو اس دور میں جب ایسی چیزیں موجود نہیں تھی، اس زمانے میں پہاڑوں کو تراشنا اور پھر اس میں اپنے محلات بنانا، آج آپ کو ویڈیو میں دکھائی جائے گی کہ کیسے خوبصورت یہ محلات تراشتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو بہت زبردست علم اور فن اور جو ہنر ہے آرکیٹیکچرل، اور یہ ترقی ان کو دی تھی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اس قوم کا عملی رویہ، ان کے گناہ کیا تھے؟ مولانا مودودی رحم اللہ جہاں قصص الانبیاء میں، سیرت سرور دو عالم میں قصص الانبیاء بیان کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی تو بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، پر معیار آدمیت پست سے پست ہوتا جا رہا تھا، اور یہی لب لباب ہے۔ معیار زندگی تو بلند سے بلند تر، لیکن معیار آدمیت پست سے پستر ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ہم فہرست بنائیں اس قوم کی غلط رویوں اور سرکشیوں کی، تو یہ قوم شرک اور الہاد میں غرق ہو چکی تھی، شرک میں ڈوبی قوم تھی۔ اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی شدید نافرمانی ان کا طریقہ بن چکا تھا۔ نبی کو چونکہ بشر دیکھتے تھے تو نبی کے طور پر ماننے کے لیے تیار اور قائل نہیں تھے، پورے تکبر سے نبی کی نبوت پر انکار پر جمے ڈٹے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے حکمران بڑے جابر، متکبر، ظالم حکمران تھے۔ ان جابر، ظالم، متکبر، سرکش اور مشرک حاکموں نے اللہ کے نظام اور رسول کے نظام کے علاوہ طاغوتی نظام کو رائج کر رکھا تھا۔ ظلم، زیادتی، جبر، عدل کی کمی، ناانصافی، حق تلفی اور ان کے تکبر کی اندھیر نگری اس زمین کے اوپر عام تھی۔ اس قدر تکبر والے تھے یہ حکمران کہ یہ ان محلات کے اندر، یہ جو اونچے اونچے پہاڑوں سے محلات تراشتے تھے، اس میں ان کے حکمران رہتے تھے۔ اور یہ حکمران اور اوپر والا طبقہ اور مترفین جو ہیں، یہ نچلے طبقے کو ان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے، بالکل جیسے آج کے حالات ہیں۔ یہ گورنر ہاؤسز اور پرائم منسٹر ہاؤسز اور جی او آرز اور یہ سب کچھ، یہ مترفین اور جو کھاتا پیتا حاکموں کا طبقہ ہے، یہ نچلے طبقے کو اپنے ان شاندار عالی شان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن قوم کی غلط روی کیا تھی؟ ایسے جابر ظالم حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو یہ قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، دو متخاصم گروہ بن گئے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 120 کی نفری حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائی،
اور مخالفت ہمیشہ ہر نبی کی طرح مخالفت کا آغاز اور زور اور شدت بستی کے سرداروں ہی کی طرف سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 سے 79 میں تذکرہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اس قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے، من آمن منہم، جو نچلے والا کمزور ضعیف طبقہ تھا جو اپنے نبی پر ایمان لے آیا تھا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کے بھیجے وہ میں سے ہیں؟ قالو انا بما ارسلوا بہ مؤمنون، انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہم بھیجے گئے ہیں نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا سرداروں کی طرف سے مخالفت اور ریجیکشن اور ریزسٹ کرنے کا طریقہ جاری تھا، کمزور بنائے والے لوگوں کو بھی پریشرائز کرتے تھے۔ جب قوم پوری ڈٹائی سے جمی رہی تو پھر آخر قوم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 152 سے 156 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں وضاحت سے پتہ چلتا ہے اس قوم نے کیسے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، کیونکہ بشریت کے طور پر دیکھتے تھے، آنکھوں سے بشر دیکھتے تھے تو نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جا تو ہمارے لیے معجزہ لے آ، اور اس معجزے کے مطالبے پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بستی کے قریب کا ایک پہاڑ پھٹا۔ وہ پہاڑ جب پھٹا تو معجزانہ طور پر اس پہاڑ کے پھٹنے سے ایک اونچی لمبی جناور قسم کی ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ساحر جادوگر کا الزام بھی لگا دیا، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دیا کہ تم نے جب اللہ سے معجزہ مانگا تھا تو اس معجزے کے دیے جانے کے بعد اب اللہ کا تم سے مطالبہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب قوم معجزے مانگتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کے بعد کچھ اپنی حدود اور اپنی قیود پر اس کو پابند کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو تم نے معجزہ مانگا تھا اور یہ تم معجزہ جو دیے گئے ہو، اب اس اونٹنی کے ساتھ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہ۔ اور یہ پابندی عائد کر دی گئی قوم پر کہ اس کو تم کھلا چھوڑ دو، لِتَأْكُلْ، تاکہ وہ کھائے، تمہارے کھیتوں میں سے یہ چرے گی، کھائے گی، دندنائے گی تمہاری گلیوں میں، اس کو چھوڑ دینا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ایک ہی کنواں، میں نے آپ کو بتایا کہ بستی میں صرف ایک مسئلہ تھا تنگی کا کہ پانی کم تھا، اور صرف ایک ہی کنواں تھا، نہ کوئی اور کنواں نہ کوئی اور چشمہ۔ یہ جو تمہارا واحد پانی کا ذریعہ تمہارا کنواں ہے، اس پر ایک دن یہ اونٹنی ناقۃ اللہ، جو اللہ کا معجزہ ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارا دوسرا دن تمہارے سارے مویشی پانی پیئیں گے۔ کوئی اللہ کی طرف سے حد مقرر کر دی گئی معجزہ دیا جانے کے بعد۔ اس حد کی زد کس پر پڑنی تھی؟ اس حد کے مطابق قائم رہنے پر نقصان کس کو ہونے کا امکان تھا؟ ظاہر ہے کھاتے پیتے طبقے کو، مترفین کو، جن کی کھیتیاں تھیں یا جن کے مویشی تھے، انہی کو تکلیف ہونی تھی، انہی کو نقصان اٹھانا پڑنا تھا، انہی کو کچھ لیٹ گو کرنا اور کمپرومائز کرنا یا ایڈجسٹ کرنا پڑنا تھا۔ ہمیشہ اللہ کی حدود اور اسلام کے قوانین اور اسلام کی حدود کی عزت عموماً کھاتے پیتے مترفین ہی پر پڑتی ہے، اور انہی کو ان پر عمل کرنا اور انہی کو ان حدود کے مطابق رہنا ہمیشہ ہر دور میں مشکل لگا۔ ایسا ہی ہوا اس قوم کے ساتھ بھی۔ اونٹنی کے معاملے میں جب حد لگا دی گئی، کھیتوں کے معاملے میں اور کنویں کے معاملے میں، تو ظاہر ہے کھاتا پیتا طبقہ جن کے کھیت تھے، جن کے مویشیوں کو پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑتا تھا، انہی کو مسئلہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ذنبعث اشقاہا، ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص تھا وہ اٹھا۔ قوم نے اونٹنی کے ساتھ معاملہ کیا کیا اور کیا قصہ ہوا؟ حضرت صالح نے تو اللہ کا پیغام لا تمسوها بسوء، تم اس کو بری نیت سے چھونا نہ، یہ پہنچا دیا تھا حکم اور حدود بتا دی تھی، لیکن قوم نے کیا کیا؟
اس دور میں جب حضرت صالح علیہ السلام کا دور ہے تو اس قوم کے حکمران کا نام دوبان بن نمیع بتایا جاتا ہے. یہ شخص مشرک بھی تھا، فاسق و فاجر نافرمان سرکش تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ولد الحرام بھی تھا. اور ولد الحرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرابی بھی تھا، بے حیا بھی تھا اور زانی بھی تھا. یہ تو جو تھا وہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے شرابی، بدکار، زانی، مشرک، فاسق، فاجر حکمران کی حکومت کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا تھا. اس کو سر کا تاج بنا کے قوم بیٹھی ہوئی تھی، مطمئن تھی. وہ جو افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا، یہ معاشرے میں طریقہ نظر نہیں آتا تھا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، یہ لت جو ہے وہ سارے معاشرے میں عام ہو چکی تھی. معاشرے کے اندر شراب نوشی اور زناکاری اور بدکاری عام تھی. حاکم ہی کا رنگ سارے معاشرے پہ غالب ہے. معاشرے کا سب سے مالدار شخص قدار بن سالف، جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے بیڑا اٹھایا تھا اس اونٹنی کو مارنے کا. قدار بن سالف کے حوالے سے بھی، یہ سب حوالہ جات میں آپ کو تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے بتا رہی ہوں. قدار بن سالف یہ اس معاشرے کا ون آف دا ٹاپ لائن richest مین ان دا سوسائٹی تھا، سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھا. یہ بھی ولد الحرام تھا، یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا. اونچا، لمبا، ڈیل ڈول والا، خوبصورت، سرخ سفید رنگت، نیلی نیلی آنکھیں، لیکن انتہائی بدکار. قدار بن سالف کا ایک دوست مستہ، اور یہ دونوں انتہائی بدکار اور فحش اور بے حیائی کا کام کرنے والے، یہ دو فاحشہ عورتوں کے ساتھ ملوث تھے. قدار کتام کے عشق میں اور مستہ کبال کے عشق میں ملوث تھا. ایک دن قدار بن سالف اور مستہ نے اپنی معشوقاؤں کتام اور کبال سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے شرط لگا دی کہ اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو ہم تمہاری تمنا پوری کریں گے. بس یہ ان معشوقاؤں، ان فحش عورتوں کا یہ مطالبہ تھا کہ قدار بن سالف جو نشے میں مست تھا، یہ کنویں کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا. جہاں پہ اونٹنی پانی کی پینے کی باری آتی تھی، قدار بن سالف اس کنویں کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا. اونٹنی اپنے بچے کو لے کر کنویں پر پانی پینے کے لیے آئی تو اس بدبخت نے، اشقاہا، سب سے زیادہ جو قوم کا بدبخت شخص تھا، اللہ کی حدود کی نافرمانی کی. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اللہ کے حکم کی سرکشی اور نافرمانی کر دی. کونچیں کہتے ہیں پنڈلی کے اندر جو مسلز یا جو پٹھوں کے ٹینڈن اور ریشے ہوتے ہیں، ان کو کونچیں کہتے ہیں. قدار بن سالف نے اونٹنی کی ٹانگ پر وار کیا تھا، اور ٹانگ پر وار کرنے کا ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی اونچی لمبی، اتنی قداور تھی کہ اس کو ذبح کرنا یا اس کو نہر کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا. اس کو قابو کر کے اس کو ہلاک کرنا تو ایک فرد کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اور ویسے بھی کچھ معاملات میں آتا ہے کہ اس نے دانستہ ٹانگیں بھی اس لیے، کونچیں اس لیے کاٹی تھی کہ یہ بھاگ نہیں سکے گی، تو پھر اس کے بعد جب گر جائے گی تو اس کو ہم ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی کیونکہ وہ اتنی قداور تھی. اب جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں تو یاد رکھیے گا معجزہ اللہ کا تھا، حدود اللہ کی تھی. جیسے موزانہ طریقے سے آئی تھی ویسے موزانہ طریقے سے چیخ مار کے غائب ہو گئی. اب جب یہ اونٹنی غائب ہو گئی، ناقۃ اللہ کا معجزہ جب یہ غائب ہو گیا، تو قوم کے لوگ بھاگے بھاگے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد اس قوم نے عذاب سے دوچار ہونے والے تھی. یہ قوم، ایک فرد نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا
قدار بن صالح فرد واحد نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پوری بستی پر عذاب کیوں آیا؟ ساری بستی عذاب سے دوچار کیوں کر دی گئی؟ یاد رکھیے گا، اس قوم کا گناہ اس فرد واحد کے گناہ کے ساتھ شامل تھا۔ یہ قوم اجتماعی طور پر اس ایک فرد واحد کے اس گناہ میں، اس عمل میں برابر کی شامل تھی۔ کوچے تو ایک نے کاٹی تھی، لیکن کوچے کٹتی ہوئی تو ساری قوم نے دیکھی تھی۔ حدود تو ایک فرد نے توڑی تھی، لیکن حدود ٹوٹتی ہوئی اور حدود سے تجاوز کا تماشا تو ساری قوم نے دیکھا تھا، اور ساری قوم اس کا خاموش تماشائی بنی تھی۔ قوم میں سے کسی نے اس کے ہاتھ نہیں تھامے تھے۔ قوم نے اپنی ہاتھ اپنی زبان کے ساتھ اس قدار بن صالح ظالم، حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے فاسق فاجر کو روکا نہیں تھا، کوئی اس کے خلاف اٹھا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تنبیہ موجود ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھام لوگے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا۔ پھر گھن اور گیہوں دونوں پس جاتے ہیں، عذاب عام آتا ہے جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے، گناہوں کی خوگر ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے، گناہوں نافرمانیوں سرکشیوں کو دیکھتی ہے، اور اس کے کان پر جو نہیں رینگتی، اس کے دل کو فرق نہیں پڑتا، اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے، اس کی زبانیں نہیں چلتی، تو ایسا معاشرہ جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے کی برائی کا نظام جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے، وہ قوم عذاب سے دوچار کر دی جاتی ہے۔ یہ گناہ اجتماعی گناہ تھا۔ اب جب قوم حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اس اونٹنی کے غائب ہونے کا تذکرہ لے کر آئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا کہ جاؤ اس کے بچے کو دیکھو۔ قوم بچے کی طرف بھاگی، لیکن بچہ بھی چیخ مار کے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اب اپنے گھروں میں 3 دن آرام کر لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ 3 دن بعد عذاب الہی کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کر دیا، اور ہمیں روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن عذاب آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ قوم نے جب عذاب کی وعید بھی دے دی گئی، اس کے باوجود قوم اپنی بدبختی، اپنی ضد، اپنی ڈھٹائی اور اپنی اناد پر جمی رہی۔ پھر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں 48 سے لے کے 51 تک اس قتل کی سازش کا تذکرہ بیان کیا گیا، اور یہ بالکل اس لیے مکی صورتوں میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتلوں کی سازش جو ہے وہ اسی دور میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے شبخون مارنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بڑھتے، اللہ کا ہاتھ اس قوم پر بڑھا، اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ آج ہی ہم نے سورہ ہود کے ترجمے میں آیت نمبر 66 میں دیکھا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ تو گویا اللہ کا حکم جب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے بچ گئے، اور قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ قوم سمود پر عذاب کس کس شکل میں آیا؟ 3 قسم کے عذابوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ صیحۃً، دھماکہ، دھماکہ یا چیخ، رجفتاً، زلزلے، اور صاعقۃً، کڑک۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، منہ کے بل اوندے گرے ہوئے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 2500 زلزلے آئے تھے، پے در پے، اوپر نیچے، یکے بعد دیگرے، کنزیکٹیو 2500 زلزلے آئے، زمین ہلا ماری گئی۔ پھر آتش فشاں پھٹا، اور آتش فشاں کے پھٹنے سے سیاہ دھواں جو ہے وہ ماحول کو اس نے کثیف کر دیا،
اور آتش فشاں کے پھٹنے سے یہ جو زہریلے بادل اور یہ جو زہریلا دھواں جس نے ماحول کو متعفن کر دیا تھا، یہ بستی کے اوپر یہ دھواں اور یہ کالے بادل جب چھائے تو ان لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ زلزلوں اور دھماکوں کا عذاب تو تھا، پہلے زلزلوں کا عذاب، پھر آتش فشاں کے پھٹنے سے دھماکوں کا عذاب، اور پھر اس دھماکے کے بعد وہ سیاہ دھواں جب چھایا تو ان کے لیے سانس لینا دھوبر ہو گیا۔ یہ اپنے گلوں کو پکڑتے منہ کے بل چیخیں مارتے ہوئے اوندے منہ گر گئے، جاسمین فی دارہم، اوندے منہ اپنے گھروں میں گرے، اور یہ چیخ کا عذاب تھا۔ قوم چیخ چیخ کر ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کی باقیات مدائن سوالے کی شکل میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہزاروں ایکڑ اراضی میں آج ان کے بلند و بالا پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات کے کھنڈرات عبرت لأولی الابصار کی شکل میں موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد، بستی پر عذاب کے واقعے کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بچا لیا گیا۔ اپنے ساتھیوں سمیت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پہلے شام کی بستی میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، پھر کچھ دیر فلسطین کے علاقے میں رہے، اور پھر مکہ واپس آ گئے۔ 30 برس تک واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ 85 برس 85 ایئرز کی عمر پائی اور مکہ ہی میں انتقال ہوا۔ پیغام عبرت کیا ہے؟ اصول کیا ملتے ہیں؟ جب کوئی قوم شرک، الحاد اور ٹیڑھ پر جم جاتی ہے تو عذاب الہی کی مستحق قرار پاتی ہے۔ جب کوئی فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچار ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم ظالم، جابر، مشرک، بدکار، شرابی، فاسقوں، فاجروں کے عمل کرنے والے حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے آرام سکون سے بیٹھی رہتی ہے تو یہ قوم خسارے سے دوچار ہوتی ہے۔ جو قوم منکرات کی خوگر ہو جائے، عادی ہو جائے، گناہ کو دیکھنے کے بعد تڑپ کے اٹھ نہ جائے، ظلم اور زیادتی کے خلاف نہ ان کی زبانیں چلیں نہ ہاتھ اٹھیں، جس معاشرے میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نکل جاتا ہے تو یہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فقدان کرنے والی قوم رحمت الہی سے محروم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم یا اس کے افراد فردن یا اجتماعی سطح پر اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگیں تو یہ قوم غضب الہی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ قوم سمود کی رودات کے بعد اگر آج ہم اپنے قوم کے حالات کا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں، تو آج من حیث القوم شرک ہمارے اندر عام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے برخلاف طاغوتی نظاموں اور نظام حکومت کے قلادے ہم اپنے گلوں میں ڈال کر راضی ہیں۔ آج ہم بحیثیت قوم ظالم، جابر، فاسق، فاجر، بدکار، شرابی، زانی حکمرانوں کی حکومتوں کو سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں۔ آج میری قوم کے اندر ہر سطح پر، حکومت کی سطح پر، حکمرانوں کی سطح پر، مترفین کی سطح پر حدود اللہ سے تجاوز نظر آتا ہے۔ حدود اللہ کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے قوانین نافذ نہیں ہیں۔ اسمبلی کی سطح پر، کیبنٹ کی سطح پر، سینٹ کی سطح پر
حدود آرڈیننس کا پاس ہو جانا زنا کی حدود کا کھلم کھلا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس کا پاس ہو جانا اور قوم کا خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ سزائیں بھی تو ملتی نظر آ رہی ہیں. زلزلے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے بحیثیت قوم، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا تھا. کون سا معجزہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک چھتری تمل جمع ہو گئے تھے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے. معجزہ ہی تھا. تخلیق پاکستان یاد رکھیے گا معجزہ تھا. ایک نحیف کمزور ٹی بی کا مریض ان لوگوں کا سردار تھا، اور پھر کتنے سالوں میں، کتنی قلیل مدت میں، قوموں کی تاریخ میں اتنے سال کچھ نہیں ہوا کرتے. پاکستان کے مسلمانوں کی جد و جہد، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت قربانیاں تھی، بہت خون ریزی تھی، بہت خون کی ندیاں بہائی گئی تھی، لیکن جتنی تھوڑی دیر میں پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی ملی تھی، قوموں کی تاریخ میں یہ میعاد کچھ نہیں ہوا کرتی. قوموں کی تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے، اتنا چھوٹا اسپین قوموں کی آزادی کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا. اللہ نے اتنی تھوڑی میعاد میں تھالی میں رکھ کے اتنا خوبصورت ریاست، اتنا خوبصورت ٹکڑا دے دیا. یہ معجزہ تھا جو اللہ نے دیا، اور یہ معجزہ تھا جو قوم نے مانگا. جب اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر یہ زمین دی تھی، تو کیا ہم نے بحیثیت قوم حدود اللہ کو نافذ کیا؟ کیا زنا کی حدود ہے؟ کیا قصاص کی حدود ہے؟ کیا سرقہ کی حدود ہے؟ کیا قوانین الہی ہیں؟ کیا حدود القرآن ہے؟ سب پامال ہوتی ہیں، سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب کو توڑا جاتا ہے. کٹ گیا نا ملک. ہم نے ملک کی کوچیں کاٹی کہ نہ کاٹی؟ سکوت ڈھاکہ کی روداد، سکوت ڈھاکہ کی روداد کیا قوموں کی تاریخ میں بدترین عبرتناک باب نہیں؟ 1,00,000 جنگی قیدی، ہتھیار پھینکنا، دنیا کی بہترین فوج کے 1,00,000 سپاہیوں کا ہتھیار پھینکنا، اور اتنے خوبصورت خداداد ٹکڑے کا سکوت ڈھاکہ میں 2 ٹکڑے ہو کے رہ جانا. مجھے بتائیں یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ میری قوم نے تو شاید محسوس نہیں کیا، لیکن تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تھا، تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تھا. قوم ہل کے رہ گئی تھی، مملکت ہل کے رہ گئی تھی جب سکوت ڈھاکہ کا حکم ہوا تھا. تو مائیں روتی رہیں، بیویاں تڑپتی رہیں. 1 سال تک ہمارے پرزنرز آف وار ہندوؤں کے پاس رہے. اس سے بڑا کوئی عذاب تھا؟ ہم نے جب اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا، ہم نے جب بحیثیت قوم اللہ کے وعدے کو پامال کیا، ہم نے جب من حیث القوم حدود اللہ کو ترک کیا، کوچیں کاٹیں، ملک کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. چیخوں کا عذاب تب بھی آیا، زلزلے بھی آئے، اور آج آئے دن ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مساجد میں دھماکوں کے عذاب نہیں آ رہے؟ اور پھر ان دھماکوں کے بعد اوندھے منہ وہ زخمی خون میں لت پت میں اور آپ آج اپنی ٹی وی سکرینز پر نہیں دیکھ رہے؟ چیخیں مارتی ہوئی عورتیں، چیخیں مارتے ہوئے بلکتے ہوئے اسکولوں کالجوں کے بچے، کیا میں اور آپ وہ فلک شگاف نعرے نہیں سن رہے؟ یہ ملک کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ چیخیں، یہ دھماکے، یہ زلزلے قہر الہی کی نشانیاں ہیں. اس لیے آتی ہیں تاکہ اس بڑے نیست و نابود کر دینے والے عذاب سے پہلے قوم کو جھنجھوڑ دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ روداتیں پڑھ کر اپنی غلط رویوں کا محاسبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تھامنے کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 61.
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بات دہرا لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو ایک خاص قوم، ایک خاص علاقے، خاص خطے اور خاص وقت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ رحمت للعالمین کے طور پر قیامت تک کا دین دے کر بھیجے گئے۔ اور پھر نبیوں کو ایک خاص قوم، کیا انہی کی قوم میں سے بھیجا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں۔ ہر نبی کا انداز یا قومی، نبی کی دعوت سارے مبلغوں کے لیے، داعیان دین کے لیے پیغام، دعوت میں، نبیوں کی دعوت میں محبت، خلوص، اخلاص کی چاشنی، ایثار کی شیرینی اور اپنائیت، قرب اور ایک لگاؤ کا سا اور محبت کا سا تعلق، یا قومی۔ اور پھر ہر نبی کی دعوت ہمیشہ ایک اللہ کی بندگی کرو، عقیدہ توحید اور اس واحد رب کی عبادت اور بندگی کا حکم اور دعوت، ہر نبی کی دعوت ایک، کیونکہ دین بنیادی طور پر ہمیشہ ایک رہا ہے۔ رب ایک، ایک، دین کے ارکان ایک، دین کے عقائد ایک، یہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو ان کی بستی کی طرف بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا گیا، خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے ڈرا کر متنبہ کرنے والا۔ نبیوں کی دعوت میں آج میرے اور آپ کے لیے دین کی دعوت کا بہت بڑا اگلا پیغام، دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو امید کی طرف دعوت دیں گے۔ دین خوف اور امید دو چیزوں کے درمیان چلتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمانیت، اس کی بخشش کا تذکرہ، اس کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں کو امید دلا کے دین کی طرف لانا، یہ دین کی حکمت، دین کی دعوت میں حکمت کا تقاضا ہے۔ لوگوں کو خوف زدہ کر کے، متنفر کر کے، ہیبت زدہ کر کے، اللہ کی سختی اور اس کے قاہر ہونے کا تذکرہ کر کے دین سے خائف ہو کر، نا امید ہو کر بھگانے کا مقصد دین کی دعوت کا مقصد نہیں۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہا، اور ہر نبی اپنی نبوت سے پہلے اپنی قوم کے اندر برگزیدہ، عزت والا، مقبول اور محبوب اور منظور نظر ہی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیا ہے؟ نبوت سے پہلے کیا لقب تھا؟ الصادق، الامین۔ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ حلف الفضول کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر آتے ہیں۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ، جھگڑوں کو خاتمہ کرنے کا فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آتا ہے۔ اور پھر دعوت کا پہلا مرحلہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ یا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مانو گے؟ سب نے یک زبان کہا تھا مانیں گے۔ ہر نبی نبوت سے پہلے اپنی بستی، اپنے معاشرے، اپنی برادری کے لیے بڑا معتبر، بڑا باعزت، بڑا اہمیت کا حامل ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نبوت سے سرفراز ہی معزز لوگوں کو کرتا، نبوت سے سرفراز ہی چنے ہوئے اور اخلاق اور عمل اور معاملات کے حوالے سے بہترین لوگوں کو کرتا۔ لیکن جو ہی نبوت کا اعلان، لوگ مخالف ہو جاتے، لوگ اپوزیشن کرتے، اور لوگ وہ ساری امیدیں جو پہلے وابستہ کرتے تھے ان سب کو ملیا میٹ اور ڈھیر کر کے رکھ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی قوم نے کہا ہمیں تمہارے سے بڑی
اچھی امیدیں وابستہ تھیں. یعنی تم ہمارے اندر اتنے بارسوخ تھے، اتنے قابل اعتماد تھے، اتنے صاحب صلاحیت تھے، ہمارا خیال تھا تو ہمارے اندر بہت خیر لاؤ گے، ہمارے اندر بڑی بھلائی پیدا کرو گے، ہمارے اندر کوئی اچھے اچھے کام کرو گے، لیکن تم تو ہمیں ہمارے پچھلے معبودوں سے ہی برگشتہ کر رہے ہو. یاد رکھیے گا، دین کی دعوت دینے والے اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں اور اپنے گھرانے والوں میں، چاہے پہلے کتنے قابل قبول کیوں نہ ہوں، کتنے پسندیدہ اور محبوب کیوں نہ ہوں، دین کی دعوت دینے کے بعد ان کی ہر دل عزیزی میں کمی ضرور آتی ہے، کیونکہ وہ بات لوگوں کی پسند کی نہیں کرتے. تو وہ جو پہلے اتنے ہر دل عزیز تھے، پہلے اتنے محبوب اور مقبول تھے، دین کی دعوت دینے کے بعد دایان دین اتنے مقبول النظر نہیں رہ جاتے، اتنے ہر دل عزیز اور پسندیدہ نہیں رہ جاتے. یہ محبتوں میں کمی آتی ہے، یہ شہرتوں میں کمی آتی ہے، یہ چودراہٹوں میں کمی آتی ہے. دین کی دعوت میں اگر برادری والے مخالف ہو جائیں، اگر جو آپ پہلے بہت دل عزیز تھے اب نہ پسندیدہ اور نہ محبوب ہو جائیں، تو غم نہ کیجئے گا، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت انبیاء ہے. اللہ ہمیں سنت پر چلنے میں استقامت عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ تو ایسا تھا کہ تجھ سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ تو جس طریقے کی طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے، اور اس میں ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. شک وہ چیز ہے جب کسی چیز کے درمیان آ جائے تو وہ تعلق پنپنے نہیں پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے تعلق بالقرآن میں سب سے پہلی چیز جو نکالنے کا حکم دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا. گویا قوم صالح علیہ السلام کو شک ہی نے مارا. آپ نے فرمایا تم ریب اور شک سے بچو، کیونکہ شک ہی نے پچھلی قوموں کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کیا. صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے رحمت سے مجھے نواز بھی دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ محاسبہ، مواخذہ ہر اس شخص سے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اور محاسبے کا اور مواخذے یعنی پکڑ کا فکر انبیاء علیہم السلام کو بھی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی سنت کثرت سے استغفار کرنا. یہ محاسبے کا، حساب کتاب کا، مواخذے کا، پکڑ کا یہ خوف اور تقوی ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو استغفار کیا کرو، کیونکہ میں بھی ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ نبیوں کی بھی سنت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کیونکہ محاسبہ اور مواخذہ کمی اور کوتاہی پر اللہ کی سنت ہے، اور بچا کوئی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ. اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے کیا کرو؟ معجزہ مانگا گیا تھا، پہاڑ پھٹا تھا، اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی تھی اور اس نے آ کے بچہ جنا تھا. پھر یہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کو جو معجزانہ طور پر اللہ کی نشانی کے طور پر دی گئی تھی، اللہ نے پھر ساتھ حدود لگا دی. اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر گزرے گی نہیں کہ تم پر عذاب آ جائے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے نا، اللہ جو جب جہاں جیسے وعدہ کرتا ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصے قوم میں ایک دفعہ نہیں، مختلف جو عذاب رسیدہ بستیاں ہیں ان کے قصے آدھا حصہ کہیں آدھا حصہ کہیں ان کو ملا کے ہم ایک کڑی بناتے ہیں. اور جو میں نے آج آپ کو روداد سنائی وہ مکمل کڑی اور مکمل داستان تھی. انہوں نے اس کو مارا تھا، کیسے مارا تھا وہ یہاں پہ پوری وضاحت موجود نہیں ہے، مگر انہوں نے اونٹلی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کیا. عذاب کے خبردار کیوں کیا؟ کیونکہ گناہ تو ایک فرد کا تھا
تھا لیکن نہ روکنا قوم کا اجتماعی گناہ تھا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ اور ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک دن، پہلے دن تمہارا چہرہ زرد، دوسرے دن تمہارا چہرہ سرخ اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور پھر تم پر عذاب آئے گا۔ آخرکار جب فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اللہ کے عذاب سے اور دنوں کی رسوائی سے بچاتی کون سی چیز ہے؟ رحمت الہی۔ رحمت الہی اگر کسی کے شامل حال نہ ہو تو نہ وہ عذاب سے بچتا ہے نہ وہ رسوائی سے بچتا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، صالح علیہ السلام کی قوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعات، یہ قصے جو تو نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار دہرا کے ہمیں سنائے ہیں، اللہ ان قصوں کو یاد رکھنے، ان کی چھوٹے چھوٹے نکات کو یاد رکھنے اور ان سے اپنے عمل کے پیغام اور رسول وضع کر کے افلا یتفکرون، افلا یتدبرون کر کے اپنا محاسبہ کر کے کثرت سے استغفار کر کے اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔